نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ سب لوگوں کی خیریت اللہ کریم سے نیک مطلوب ہوں۔ اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہو اپنے اولاد کے ہمراہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ لوگوں کو دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرمائے اور ہر قسم کے دکھ درد سے دور رکھے۔ اور میری وہ بہنیں اور بھائی جن کی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خزان سے نیک و صالح اولاد عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ لوگوں کا ہوسٹ بھائی فرائض ایک بار پھر اسٹار ٹی وی کی جانب سے ایک مختصر سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہے۔ کوئی طبیعت صحت ٹھیک نہیں تھی تو چند ویڈیوز میں نے بغیر پک کے ہائیڈ یعنی کہ بیہائنڈ دا کیمرہ جو ہے نا وہ میں نے شوٹ کی تھی اور وہ میں نے آلریڈی اپلوڈ کی ہوئی ہیں، آپ لوگ ماشاء اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو بس کہنے کا مقصد یہی ہے کہ بس دین کی بات ہو، اللہ کی رضا کی بات ہو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات ہوں، محمد سنت طریقے ہوں، چاہے وہ بیہائنڈ دا کیمرہ ہو یا فرنٹ دا کیمرہ ہو، دونوں چیزوں میں سوٹ کرتی ہیں۔ مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ بات کون کر رہا ہے، بلکہ یہ ہمیں دیکھنا چاہیے اور اس پہ سوچ رکھنی چاہیے کہ بات کس کی ہو رہی ہے۔ تو جی ہاں، بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کی ہو رہی ہے اور اس کی دین، اس کی شریعت کی ہو رہی ہے، جو ہم سب کا مذہب ہے اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور اسی پہ ہمارا اکتفا ہے اور اسی پہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات حقیقی ذات ہے اور اس کی صفات حقیقی صفات ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سب بہن بھائیوں کو بہت مشکور ہوں کہ آپ مجھے لائک کرتے ہو اور ویڈیو سبسکرائب شیئر کرتے ہو اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہو ساتھ ساتھ میں، تو میں بہت مشکور ہوں آپ لوگوں کا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، میری یہ دعا ہے کہ اللہ جن لوگوں نے یا جو بھی مجھے اس کا خیر میں سپورٹ کر رہا ہے، یا اللہ اس کا بدلہ ان کو دونوں جہان میں عطا کر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور دونوں جہان کی خوشیوں سے ان کو ہمکنار کر، ہر قسم کی دکھ پریشانیوں سے ان کو دور رکھ، آمین ثم آمین۔ میری یہی دعا ہے۔ تو یہی ہے کہ بس اگر آپ لوگ اچھے کاموں میں مجھے نہیں بلکہ سب کو سپورٹ کرو گے، جو بھی دین کی محنت کرتا ہے، کسی بھی فیلڈ میں ہے اور کہیں سے بھی کر رہا ہے، تو آپ اس کو سپورٹ کریں اور تاکہ اس کے اچھے کام میں ہمارا حصہ ہو، لیکن شریعت کے دائرے کے اندر ہو، غیر شرعی کام میں نہیں بلکہ شرعی کام میں۔ تو آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں نماز کے فرائض کے ساتھ حاضر ہوا تھا کہ نماز کے فرائض، نماز میں کتنے فرائض ہوتے ہیں۔ کافی ساتھی پوچھتے ہیں کہ انکل ہمیں نماز کے فرائض کے بارے میں سکھائیے، اس کے بعد نماز کے واجبات کے بارے میں سکھائیے، لیکن مختصر سکھائیے تاکہ ہم ساتھ ساتھ میں سیکھتے جائیں اور اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیں۔ تو نماز بہت بڑی عبادت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگنے کا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنی ضروریات پورے کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور یہ اللہ کریم نے ہم پہ بہت بڑا فضل کیا ہے، اسپیشل اس امت پہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت پہ، کہ اللہ نے اس امت کو 5 نمازیں دیں اور اس نمازوں کی بدولت ہم اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو مجھ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ، بے شک میری مدد ان لوگوں کے ساتھ ہے جن میں صبر ہے، جو صابرین ہیں۔ تو نماز میں چونکہ جو ہمارا مدعا ہے، نماز کے 13 فرائض ہوتے ہیں، جس میں 7 باہر ہیں اور 6 اندر ہیں۔ جو 7 باہر ہوتے ہیں ان کو ہم شرائط بھی کہتے ہیں، اور جو 6 اندر ہیں ان کو فرائض بھی کہتے ہیں اور ارکان بھی کہتے ہیں۔ تو اس کو ہم 2 حصوں میں بانٹ لیں گے۔ پہلے حصے میں آج جو حصہ اول ہے نماز کے فرائض کا، اس میں 7 فرائض ہیں وہ آج کے دن ہم بیان کر لیتے ہیں، باقی 6 جو ہوں گے وہ اگلے حصے میں بیان کر لیں گے، 2 حصے بنا لیں گے، پہلا حصہ اور دوسرا حصہ۔ تو آج نماز کے فرائض کا پہلا حصہ ہے، تو اس میں بہت ہی غور سے دیکھیے گا، بہت سے غور سے سنیے گا، اور اس میں اگر کوئی بھی کوتاہی آتی ہے تو اگر نماز میں فرض چھوٹ جاتا ہے تو میرے بھائیو دوستو، نماز نہیں ہوتی۔ نماز جو ہے ایک بہت بڑی دولت ہے، اور نماز جو ہے یہ جنت کی کنجی ہے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور نماز اس طریقے سے ادا کیجیے گا، بلکہ ہر نیک عمل اس طریقے سے ادا کیجیے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی گناہ ہم سے ہوتا ہے، خدا نخواستہ گناہ کی طرف کوئی شیطان ہمیں یعنی کہ مدعو کرتا ہے یا دعوت دیتا ہے، اور یا انسان میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں گناہ کی طرف مدعو کرتے ہیں،
تو ہم لوگ بھی اسی چیز کو اپنے سامنے رکھیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کا ڈر مجھے مانے ہے، اور قیامت کے دن میں نے اپنے رب کی طرف پیش ہونا ہے، موت کے بعد میں نے اللہ کی طرف پیش ہونا ہے، اور ہر چیز کا حساب ہوگا۔ تو میں اپنے رب کو دنیا کی اس مختصر سی زندگی میں ناراض نہیں کر سکتا۔ اگر میں اپنے رب کو ناراض کروں گا اور مخلوقات کی رضا والے کام کروں گا تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، بلکہ میں وہ کام کروں گا جس سے میرا رب مجھ سے راضی ہو، اور ہمیشہ میری بقا اس میں ہو، میری اولاد کی بقا ہو، اور میری زندگی اور میرے بچے، میرے اہل عیال، آس پاس کے سارے لوگ جو ہیں خوش و خرم رہیں۔ تو یہی ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھ کے کریں کہ بھئی میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور غور و فکر، اور اپنی زندگی کا ہر نیک عمل جو ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کا آخری عمل سمجھ کے پرفارم کیجئے۔ اگر نماز پڑھتے ہیں تو یہی سوچو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہو تو بھئی یہ میری زندگی کی آخری تلاوت ہے۔ تو جس طریقے سے اگر ہم لوگ یہی خیال کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے عمل میں بہت زیادہ شوق ہوگا، اس عمل میں جان ہوگی، اور ہماری توجہ 110% جو ہے وہ انشور ہوگی کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہوں گے۔ باقی کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو اپنے مالک کو ناراض کرے، سب لوگ اپنے رب کو راضی کرنے والے ہیں۔ اللہ سب سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان طریقوں پہ لگائے، وہ طریقے اپنانے کی توفیق دے جو کہ ہم پہ لازم ہے۔ آمین ثم آمین۔ تو نماز کے 13 فرائض ہیں، جس میں سے 7 باہر ہیں، آج اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اگلا حصہ جو ہے اس میں 6 اندر والے جو ارکان ہیں وہ اندر کے وہ دوسرے حصے میں بیان کر دیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نماز کا جو پہلا فرض ہے، سب سے پہلا فرض وہ یہ ہے کہ آپ کا بدن پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا یہ فرض ہے۔ انسان کے صبح سر کے بال سے لے کے پاؤں کے تلوے تک سارا جسم پاک ہو، ٹھیک ہے، کسی قسم کی نجاست نہ لگی ہوئی ہو، اور ہر قسم کی جو ہے نا نجاست سے پاک ہو۔ تو یہ جو ہے نا بدن پاک ہوا، تو بدن کا پاک ہونا جو ہوتا ہے یہ فرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہ تو نمبر 1 میں نے بیان کر دیا، بدن کا پاک ہونا فرض ہے۔ نمبر دوسرا جو ہے اس کے اوپر پھر جو بدن پر جو دوسری چیز ہے وہ کیا ہوتا ہے جی، بدن پاک ہونا، پھر دوسرا جو ہے 70 ڈھانپنا، ٹھیک ہے۔ 70 ڈھانپنا جو ہے، 70 کون سا ہے؟ ناف سے لے کے گھٹنے کے نچلے جہاں گھٹنوں کا اینڈ ہے، گھٹنوں سے نچلے والے حصے تک جو ہے نا، یہاں تک جو ہے نا یہ جو ہے نا آپ کے 70 کا حصہ ہے۔ یہ بندے کے پاس اتنا کپڑا ہو کہ ناف سے لے کے گھٹنوں سمیت بدن ڈھک سکے، تو یہ فرض کہلاتا ہے۔ تو 70 کا ڈھانپنا جو ہے یہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا فرض کیا ہوا جی؟ بدن کا پاک ہونا۔ دوسرا فرض کون سا ہوا جی؟ ناف سے لے کے گھٹنے تک، یعنی گھٹنے سمیت جو ہے نا اپنے وجود کو ڈھانپنا، 70 ڈھانپنا، یہ دوسرا فرض ہے۔ تیسرا جو ہے لباس کا پاک ہونا، ٹھیک ہے، جس سے آپ اپنے کپڑے کو، اپنے جسم کو ڈھانپ رہے ہو، تو لباس جو ہے اس کا پاک ہونا یہ فرض ہے۔ تو میں پھر سے گنتا جاؤں، بدن کا پاک ہونا، ٹھیک ہے، لباس کا پاک ہونا، اور 70 کا ڈھانپنا، یہ 3 فرض ہو گئے آپ کے، ٹھیک ہے جی۔ بدن کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، اور 70 کا ڈھانپنا۔ اور پھر چوتھا فرض جو ہے وہ کون سا ہے جی؟ وہ جگہ کا پاک ہونا ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ جگہ کا پاک ہونا چوتھا فرض ہے۔ اور پھر جو 5واں فرض ہے وہ کون سا ہے جی؟ وہ قبلہ رخ کھڑے ہونا ہے جی، قبلہ رخ کھڑے ہونا یہ فرض ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور چھٹا جو ہے وہ کون سا فرض ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چھٹا جو ہے میرے دوستوں، بھائی بزرگ دوستوں، وہ وقت کی پہچان ہے کہ آپ کس وقت کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہو۔ اور ساتواں جو ہے وہ نیت کرنا ہے جی، ٹھیک ہے، نیت کرنا یہ 7واں فرض ہے، ٹھیک ہے جی۔ وقت کی پہچان اور نیت کرنا۔ امید ہے آپ کو یہ چیز صحیح طریقے سے ذہن نشین ہو گئی ہوگی۔ اگر آپ نے یہ نماز کے فرض سیکھے تو آپ نے علم کا ایک باب سیکھا، اور جس نے علم کا ایک باب سیکھا تو اس کو کتنا اجر ملا؟ اس کو 1000 نوافل سے زیادہ اجر ملا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی یہ مسائل کافی سیکھتے رہیں، سب کو بٹھائیں، بچوں کو بھی بڑوں کو بھی۔ یہ ہم پہ لازم ہے کہ خود بھی سیکھیں، اپنے بچیوں کو بھی سکھائیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، آس پاس کے سب انگونچم سب لوگوں کو سکھائیں، تاکہ جو ہے چیز سے باخبری ہو۔ جتنا ہم اس کو پہلائیں گے اتنا ہمیں اجر ملتا جائے گا۔ تو نماز میں 13 فرائض ہیں، 7 باہر، 6 اندر، 6 کا جو ہوگا وہ اگلے حصے میں بیان کیا جائے گا، 7واں کو میں نے آج بیان کر دیا۔ نمبر 1 جو ہے، پہلے پھر اس کی دہرائی کر دوں تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے۔ بدن کا پاک ہونا،
نمبر 2 لباس کا پاک ہونا، نمبر 3 ستر کا ڈھانپنا، نمبر 4 جگہ کا پاک ہونا، ٹھیک ہے، اور نمبر 5 جو ہے وقت کی پہچان، ٹھیک ہے، اور نمبر 6 جو ہے وہ قبلہ رخ کھڑا ہونا، اور نمبر 7 جو ہے وہ نیت کرنا جو ہے۔ یہ نماز کے 7 فرائض ہیں جن کو شرائط کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، ٹھیک ہے۔ کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو اللہ معاف کرے ہم سب کو، لیکن فرائض کے حوالے سے میں نے آپ کو 7 فرض جو شرائط کہلاتی ہیں وہ بیان کر دیے ہیں۔ امید ہے آپ کو ذہن نشین ہو گئے ہوں گے، تو اس کو ضرور پکا کیجئے گا اور بار بار اس کی ریویژن کیجئے گا تاکہ یہ ہمارے ذہن نشین ہو جائے، اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ جب بھی ہم نماز پڑھیں تو ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوٹتی ہے ہم سے تو ہماری نماز نہیں ہوتی۔ نماز جو ہے یہ جنت کی کنجی ہے، اور اس کے لیے وضو جو ہے وہ نماز کی کنجی ہوتی ہے، اور نماز جو ہے یہ جنت کی کنجی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے لیے آسانی فرمائے کہ ہم اس کی پابندی کریں اور آگے بڑھتے رہیں۔ بہت شکریہ کہ آپ اسٹار بک ٹی وی کے ساتھ اتنے ٹائم تک رہے اور بہت کچھ آپ نے سیکھا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کی جزا دے کہ آپ نے سنا، آپ کے ذہن نشین ہوا۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش آباد رکھے۔ امید ہے کہ آپ ماشاءاللہ خوش ہوئے ہوں گے اسے سن کر، تو ویڈیو کو ضرور لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور اگر کوئی بندہ، کوئی بھائی، میری بہن ہمارے چینل پہ نیا ہے تو براہ کرم ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور نیچے دی گئے بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو جو ہے اس کو نوٹیفیکیشن ان ٹائم آپ لوگوں کو ڈیلیور ہو سکے۔ تو آپ لوگوں کو بہت شکریہ۔ اپنے صحت کا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔